اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ بچھڑے کی پوجا میں لگ چکے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب اس کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ اس کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی جان کو ختم کریں، اور دوسری تفسیر جس کو زیادہ تر مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے ان کے قریبی رشتہ دار جو بچھڑے کی پوجا میں نہیں لگے تھے وہ ان کو قتل کریں۔ چنانچہ اگر دو بھائی ہیں ان میں سے ایک بچھڑے کی پوجا میں لگا دوسرا نہیں لگا تو جو نہیں لگا وہ اس لگنے والے کو قتل کرے۔ اسی طرح باپ بیٹا اور دیگر عزیز و اقارب۔ اور اس پر میں نے کل عرض کیا تھا کہ بہت ساری اسلام میں بھی سزائیں ایسی ہیں، جرم ایسے ہیں کہ جن کی سزا قتل ہے، اور یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر شرک میں لگ گئے تھے تو ایسے لوگوں کو مرتد کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو مرتد کہتے ہیں کہ جو پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوئے، تو ایسے لوگوں کو مرتد کہتے ہیں۔ اور مرتد کی سزا ہر مذہب میں قتل ہی رہی ہے، اور اس امت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کچھ تخفیف ہو گئی ہے، کچھ نرمی ہو گئی ہے کہ 3 دن کی مہلت مل جاتی ہے۔ جو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوا ہے اس کو 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے اور اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ 3 دن کے اندر توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو بھی قتل ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ قتل اس کے لیے معافی کی سبیل نہیں بنتا، بلکہ وہ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے جاتا ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے توبہ کر لینے سے بھی سزا معاف نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو آدمی اس جرم سے توبہ بھی کر لے تب بھی سزا معاف نہیں ہوتی، اسی طرح اس جرم کی بھی سزا معاف نہیں ہوتی تھی تو اس کو قتل ہی کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہاں پر بھی ایسا ہی کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب اس سارے واقعے سے فارغ ہوئے تو پھر دوسرا واقعہ پیش آ گیا جس کا اگلی آیت میں تذکرہ ہے کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز بھی نہیں مانیں گے آپ کی بات کو یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں دیکھ لیں، جہرتاً کھلی آنکھوں دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم کو ایک کڑکے نے آ کر پکڑ لیا تھا ایسی حالت میں کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سارے معاملے سے فارغ ہو کر ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے جس میں قوانین حیات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پڑھ کر سنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھ کر سنائی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ مشکل احکام ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دیں۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مشکل نہیں ہے، چونکہ اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی ضابطہ نہیں تھا، اب تمہارے پاس ایک ضابطہ آیا ہے، وہ تمہیں مشکل محسوس ہو رہا ہے، عملاً اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی مثال بھی ذکر کی ہے کہ جو نماز کا عادی ہے اس کے لیے نماز بہت آسان ہے، لیکن جو عادی نہیں ہوتا اس کے لیے بہت مشکل اور بھاری محسوس ہوتی ہے۔
چونکہ یہ ایسے کسی بھی قانون کے عادی نہیں تھے، اس لیے ان کو بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دیے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کی مشاورت سے 70 آدمیوں کو بطور نمائندے منتخب کیا، جن کو لے کر طور پہاڑ پر چلے گئے، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، جس گفتگو کو انہوں نے سنا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے احکام کوئی بھی ایسے نہیں دیے جو تمہاری پہنچ سے باہر ہوں، ان پر آسانی سے عمل ممکن ہے، پھر بھی اگر کوئی کمزوری ہو گئی تو ہم تمہاری توبہ قبول کر لیں گے، تمہیں معاف کر دیا کریں گے۔ تو اس پر آگے اور انہوں نے حماقت یہ کی اور آگے بڑھ کر اور یہ بات کہی کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی لیں۔ تو نہ ماننے کی یہ ساری صورتیں اور بہانے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو دیکھنے کے بعد کون سی اعتبار کی شکل ہوگی کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں؟ تو دیکھنے کے بعد بھی تو ایسا کہا جا سکتا تھا۔ چنانچہ مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات کو دیکھ کر اس کو کسی نہ کسی ایسے ہی کھاتے میں ڈالتے رہے، تو کہتے تھے کہ آپ کا جادو چونکہ دنیا پہ یہاں پہ تو چلتا ہے، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، آسمانوں پر نہیں چلے گا۔ اگر وہ بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ان 2 ٹکڑوں کو انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر کہا کہ آپ کا جادو تو بہت بڑا ہے، یہ تو آسمان کی چیزوں پر بھی چل جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب کسی نے ماننا نہ ہو تو پھر ہر موقع پر وہ بہانہ لگا دیا کرتا ہے۔ سارا کچھ دیکھتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد و نصرت، اور کہاں سے ذلت سے نکل کر عزت کی زندگی میں دشمن کا ختم ہونا، ڈوبنا، دریا سے پار گزر جانا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب ایسی باتوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان پر ایک آواز بجلی کی کڑک ڈالی، جس سے یہ سارے لوگ مر گئے۔ تو اس کا بھی آگے تذکرہ ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندگی دے دی تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ موت آ گئی تھی، مر گئے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ یہ قوم ایسی ہی ہے، تو جس وقت میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھ پر تہمت رکھیں گے کہ ہمارے بندوں کو لے جا کر پتہ نہیں کہاں مار دیا ہے، مروا دیا ہے، تو اس لیے آپ ان کو زندہ فرما دیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ نے ان کو پھر زندگی عطا فرما دی، اور زندگی عطا فرمانے کا مقصد بھی یہی ذکر فرمایا تاکہ تم شکر کرنے لگ جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آگے پھر اس میدان پر ان میں جو کچھ انعامات ہوئے ان انعامات کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے معاملات کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی سارا کچھ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے ہیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں، تو اسی طرح کی یہ باتیں بن جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔